और मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप आज इस कौमी आगाही प्रोग्राम के सेमिनार में यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अपने भाई डॉक्टर कैसर शहजाद साहब का, इनकी तमाम टीम का, इनके तमाम रफ़ाकार का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप सब से खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। अभी बात पास्टर साहब हफीज़ साहब कह रहे थे कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी बात ही करते हैं। ये रुझान है, ये एक माइंड सेट है, एक ट्रेंड बन गया है कि सियासी बंदे ने सियासी बात करनी है। और जब हम खुदा के खादर को देखते हैं कि उसके हाथ में इंजील मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस है, तो हम समझते हैं कि अब ये बंदा आया है, ये दुआ करेगा, इसके पास कलाम खुदा है, ये कलाम की बात ही करेगा। तो ये माइंड सेट बन गया है। हम इस माशरे का हिस्सा भी हैं, इस धरती पर रहते हैं। हमारे तमाम मामलात फैमिलीज़ के, हमारी ज़िंदगियों के रियासती मामलात के साथ जुड़े हुए हुए हैं। हमारी कुछ रियासती या माशरती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जिनको इसी तरीके से निभाना भी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। लिहाजा इंसान होते हुए मुख्तलिफ हम बात करते हैं, बिब्लिकल बात भी ये है कि हर इंसान को मुख्तलिफ तोड़े खुदा ने दिए हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी हैं, मुख्तलिफ गिफ्ट्स दे रखे हैं खुदा ने। खुदा के मुख्तलिफ फल हैं जो इंसान को दे रखे हैं और वो उसी पे काम करता है। जब हम चर्च में प्रीच करते हैं, चर्च में बयान करते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, तो हम ज़रूर ये बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे बथेरे लोग हैं जिनको खुदा ने माल मत्ते से नवाजा है, उसको फाइनेंशियल सोर्सेज दिए हैं ताकि वो दूसरों के काम आ सके, उसके पास ये तोड़ा है। तब हम ये बात करते हैं उनके साथ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, क्योंकि आपको खुदा ने ब्लेस किया है, फाइनेंशियल सोर्सेज से ब्लेस किया है। उस टाइम हम उन्हें कॉल करते हैं, ऑल्टर कॉल देते हैं कि आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसी तरह हम साजिंदों के लिए बात करते हैं। खुदा ने आवाज़ के तोड़े दिए हैं, खुदा ने हमारे खादमीन को कलाम का तोड़ा दिया है, दुआ करने वाली बहनें हैं, उनको भाई हैं, उनको दुआ का तोड़ा दिया है। तो ये तमाम तोड़े हैं। मेन चीज़ ये है कि हमने कलाम में भी सिर्फ अपने तोड़ों की बात सीखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि उस तोड़े को इस्तेमाल करो, ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो, उसे दबा कर ना रखो। अगर खुदा ने आपको कोई रोया दी है, खुदा की आपकी ज़िंदगी में कोई मुकाशवा है, खुदा का आपकी ज़िंदगी में कोई प्लान है, तो उसे आपने पूरा करना है, ना कि उससे शर्माना है। मसीह का नाम लेने से नहीं शर्माना। तो फिर मैं समझता हूँ खुदा खुद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। थोड़ा 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आता है। तो भाई साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा ने हर शख्स को कोई ना कोई तोड़ा दे रखा है। अभी जो हवाला पढ़ा गया है, ये हवाला बड़ा अहमियत का हामिल है। मुझे डॉक्टर कैसर शहजाद साहब ने कहा कि बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई ऐसे होंगे जिनके रोज़े होंगे, और आजकल रोज़ों के कितने आयाम हैं और बहुत से लोग रोज़ों की इबादत में भी शामिल हो रहे हैं। तो रोज़े के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि हमने रोज़ा रखना क्यों है। रोज़ा इसलिए हम रखते हैं ताकि हमारा जिस्म नसीहत सहे और रूह तक़वियत पाए। इसी बात के लिए हम रोज़ा रखते हैं। हम खुदा की कुर्बत में जाने के लिए रोज़ा रखते हैं, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने के लिए रोज़ा रखते हैं। क्योंकि जब हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं तो उसके साथ एक रूह हो जाते हैं। उसके साथ एक रूह होने के लिए उस जैसा बनना ज़रूरी है, पाक साफ होना ज़रूरी है, इसलिए रोज़ा रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमने खुदा के कलाम को नोश करना है, उसके लिए ज़रूरी है। आप में से बथेरे जो हैं वो चर्च लीडर्स हैं, वो पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, और जो खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं जो मुबशराना खिदमत करती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो आज का कलाम हमने देखा है, सीखा है, ये पुराने अहदनामा से हमने सीखा है कि बरे के लहू की अहमियत क्या है। खरूज 12 बाब, उसमें वो वाक़या है जब लौटों को मारा जाना था। ये आफत जब मिस्र में आई कि प्लॉटों को ले लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हलाक कर दिया जाएगा, तो क्या चीज़ है जो
ان یہودیوں کو بچا سکتی ہے، ان کے پلاٹوں کو محفوظ کر سکتی ہے، اور وہ برے کا لہو تھا۔ دوسری کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس دور میں بھی برے کے لہو کو اہمیت دی گئی، گو کہ ہر دور میں برے کا لہو بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا کہ تم شام کے وقت برے کو ذبح کرنا اور سارے کا سارا برا نوش کرنا ہے، اسے سری پاؤ سمیت نوش کرنا ہے، اور برے کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں ہے، اور برے کا لہو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگانا ہے، زمین پر نہیں لگانا، کیونکہ برے کا لہو پاک ہوتا ہے، اور پاک لہو زمین پر نہیں گرنے دینا، اسے چوکھٹ پر لگانا ہے، دروازوں کے اوپر لگانا ہے۔ اور پھر لہو کی اہمیت، اور وہ برے کا لہو جس میں زندگی ہے، جس کی وجہ سے موت کا فرشتہ اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ برا یکسالہ ہو، نر ہو، بے عیب ہو، بے جھری ہو، بے داغ ہو، اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو۔ اور جو ہم خدا کے خادمین ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو زندہ پاک کلام ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ اس کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت سے خادمین کلام کو توڑ مڑوڑ کر بھی پیش کر رہے ہیں، انسانی حکمت پر ارتقا کرتے ہیں، اپنی سوچ پر ارتقا کرتے ہیں، عالم ہونے کا تصور اپنے اندر کریٹ کیے ہوئے غلط چیز ڈلیور کرتے ہیں۔ جو چیز ہم کلام مقدس میں سے ثابت نہیں کر سکے، پیش نہیں کر سکتے، جو خدا کے کلام میں موجود نہیں ہے، اسے پریچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی حکمت سے کریٹ کی ہوئی چیزیں، ان میں غلطی کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب آپ آرڈر سے بیان کرتے ہیں، جب آپ سکھاتے ہیں، جب آپ خدا کے مسنجر بن کر، اس کے منصوب بن کر، اس کے سورما بن کر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، کلام کی تشریح کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ سارے کا سارا برا نوش کرنا ہے۔ اگر بچنا ہے، اگر سلامت رہنا ہے، اگر پروٹھے کو بچانا ہے، تو پھر سارا برا نوش کرنا ہے۔ آج کل ہم سلیکٹڈ گاسپل پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کی چیزیں چن لیتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، دعا ربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، شاگردوں کی طرح پاؤں دھونے ہیں یا نہیں دھونے۔ ہم نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق اس کلام کو چبانا اور کھانا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی اپنی حکمت پر ارتقا کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ سارے کا سارا برا، یہ کلام جو ہے یہ پاک برا ہے، جو میرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جس نے جسم کا روپ دھار لیا، جو مجسم ہوا۔ اور کلام کے بارے میں کہا گیا ہے زبور 138 میں کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، کئی روپ ہیں، ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے کلام کی، تو کلام خدا کیا ہے؟ کلام خدا وہ ہے کلمہ جو اس کے منہ سے نکلا ہے، جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو پورے کا پورا برا نوش کرنا ہے۔ جب تعلیم دیں، جب لوگوں کو سکھائیں، جب بائبل شیئر کریں، تو ساری بائبل کی بات کرنی ہے، اپنی من گھڑت باتیں نہیں، کسی اسکالر کی لکھی باتیں نہیں، بلکہ رسولوں کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے حساب شروع کروں گا، لہذا ہمیں ڈر اور خوف کے ساتھ
نام کو جلال دینا ہے. اور پھر اس کے لیے سب سے خوبصورت بات جو ہے کہ کیوں وہ لہو ہمارے لیے بیش قیمت ہے, کیوں اس لہو کی قدر و قیمت ہے. اس کے لیے ہمیں باغ عدن میں جانا ہوگا جہاں پر گناہ ہوا, پہلا گناہ ہوا, پہلے آدمی سے گناہ ہوا. اور کیا ہوا؟ آدم جو تھا وہ خدا کا خلق شدہ بیٹا تھا. آدم کو خدا نے خود تخلیق کیا تھا, اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. وہ خلق شدہ بیٹا تھا اور اس بیٹے سے گناہ ہوا, اور اس کی وجہ سے ہم سب, ہر انسان گناہ میں پیدا ہوا. اب یہودی دستور جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ یہودی دستور کے مطابق جب کوئی کفارہ ادا کیا جاتا تھا, جب کوئی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی, کوئی قربانی گزرانی جاتی تھی, تو گناہوں کی معافی کی قربانی کے لیے ضرور تھا کہ کوئی رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہو وہ قربانی دے. دوسرا بندہ قربانی نہیں دے سکتا تھا. اور جب خدا نے دیکھا کہ میرے خلق شدہ بیٹے سے غلطی ہوئی, وہ گناہ میں پڑ گیا, تو پھر اس نے کہا اس کے لیے مجھے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجنا پڑے گا, بیٹا جو دوسرے بیٹے کا گناہ اپنے اوپر لے لے. اور پھر اس لہو کی قدر و قیمت کو ہم نے محسوس کیا. اور یہ لہو ایسے نہیں بہایا گیا, یہ آپ کے اور میرے لیے بہایا گیا ہے. ہم اس لہو کے خون خریدے ہیں. لہذا ہم جو خدا کے کلام کو پیش کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جو لوگوں کو سکھاتے ہیں, پریچ کرتے ہیں, خدا کے ڈسائپلز کہلاتے ہیں, ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس لہو کو رائگاں نہیں جانے دینا, اس لہو کو زمین پر نہیں گرنے دینا, اسے چوکھٹ پر لگانا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم رسولوں کی تعلیم پر عمل کریں. کیونکہ ہم اسکیچ جب دیکھتے ہیں نئے یروشلم کا, اس میں کیا ہے کہ چاروں کے 12 قبیلوں کے سرداروں کے نام 12 دروازوں پر لکھے ہیں, اور ان کی دہلیزوں پر 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں. گو کہ رسولوں کی تعلیم پر عمل کر کے ہی ہم اس میں داخل ہونا ہے, اس کے بغیر ہم اس نئے یروشلم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نے کلیسیا کو تیار کرنا ہے, آپ کلیسیا کو تیار کرنے والے لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, جو بائبل کو ٹیچ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ برہ جو گناہ سے مبرہ ہے وہ بے عیب ہے, بے چھری ہے, بے داغ ہے. اس کی دلہن بھی اس کی طرح ہی ہونی چاہیے, جو ایک سا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دلہا بے عیب ہو, بے چھری, بے داغ ہو, اور دلہن کوئی بھی آ جائے. دلہن بھی بے عیب, بے چھری اور بے داغ ہونی چاہیے. یہ دلہن کو دے دے, تبھی یسوع مسیح آئے گا, دلہا آئے گا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو میں آخر میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ضرور جب بھی آپ خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کے جاتے ہیں تو وہ چیز ثابت کریں, وہ چیز بیان کریں جو اس کلام میں لکھی ہے. سنی سنائی باتوں سے نہیں کہ میں کسی کنونشن میں جاؤں, وہاں پہ کلام سنوں, وہی کلام آگے کلیسیا کو سکھا دوں. نہیں, یہ دیکھیں جو کلام کو پریچ کر رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے, کیا وہ بائبل کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو غلط تعلیم سے ہم لوگوں کے کان کاٹ رہے ہیں. گتسمنی باغ میں آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو پترس نے کیا کیا؟ اپنی کمان سے تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان کاٹ دیا. لیکن یسوع کو پتا تھا کہ یہ سردار کاہن کا نوکر ہے. سردار کاہن جو ہے کل میں کلام سناتا ہے, جب وہ کلام سناتا ہے, کلام کی منادی کرتا ہے, تو یہ نوکر وہاں کھڑا ہو کر کلام کو سنتا ہے. کلام کو سننے کے لیے کانوں کا ہونا ضروری ہے. یسوع نے غوری کو کان لیا اور دوبارہ لگا دیا, کیونکہ روح کی آواز سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری ہے. جس کے کان ہو وہ سنے.
मुताबिक जो इसके मुताबिक तालीम नहीं दे रहे, उन्होंने तलवारें पकड़ी हैं और लोगों के कान काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, और सही तालीम उनके कानों तक नहीं जा रही। कलाम का काज यही है, अगर आप सच्चे परस्तार हैं, अगर आप सच्चे मंसूर हैं, उसके शेर हैं, उसके चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं, तो फिर वो प्रीच कीजिए जो इस कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो इस कलाम मुक़द्दस में लिखा है। ये कलाम सच्चा और बरहक है और कभी तब्दील नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस तब्दील हो गया है, मैं कहता हूं जो इसको पढ़ ले वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये कलाम सच्चा और बरहक है। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया और खुदा ने जो मुझे हदायत दी उसके मुआफ़िक खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।